بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، سبق قرارداد لاہور پس منظر و پیش منظر، اس کا مطالعہ اور معنی و مفہوم لے کر حاضر ہیں۔ اس سبق کو جناب ڈاکٹر وحید قریشی صاحب نے تحریر کیا ہے، جو کہ معروف محقق، شاعر اور نقاد ہیں، اور اردو ادب میں ان کا مقام بہت جانا مانا ہے۔ سبق کے مطالعے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ قرارداد لاہور ہی تھی جو بعد میں قرارداد پاکستان کہلائی۔ اب سبق کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ 14 اگست کی صبح ایک نئی سرزمین کا پیغام لے کر آئی۔ اس سے پہلے اور بعد کے درمیان کچھ ایسے رشتے بھی تھے جن میں ماضی کی کچھ تلخ یادیں، خواہشات کے دھندلے خاکے اور احساسات کی کئی بہاریں تھیں۔ 14 اگست سے پہلے کے سیاسی حالات کا ایک سرا 23 مارچ 1940 سے منسلک ہے مطلب جڑا ہے۔ مارچ کے وہ دن لاہور میں کچھ اس طرح کے احساسات کی آماج گاہ تھے، غم اور خوشی کے ملے جلے جذبات، جنہوں نے 14 اگست کی صبح کو ذہن میں انگڑائی لی تھی۔ 7 برس پہلے کی ایک صبح سے گہری مماثلت رکھتے تھے۔ 1940 کے یادگار جلسے کی تیاریاں تکمیل کے مراحل میں تھیں کہ ایک شام خاکساروں پر بندش کا اعلان ہوا۔ خاکساروں بیسیکلی یہ خاکسار تحریک تھی، اور یہ تقسیم ہند سے پہلے کی ایک نیم فوجی جماعت تھی جس کے بانی جناب علامہ مشرقی تھے۔ یہ لیفٹ سائڈ میں نیچے علامہ مشرقی صاحب کی جو ہے وہ تصویر بھی لگی ہے، اور خاکساران کا تعارف کیا ہے وہ نیچے ریڈ میں لکھا ہوا ہے، آپ خود اس کو پڑھ کے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو خاکساروں پر بندش کا اعلان ہوا، یعنی جو خاکسار تحریک تھی اس پر سرکاری طور پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ تحریک کے رہنماؤں نے اس موقع پر طاقت کے مظاہرے کا فیصلہ کیا۔ لاہور کے گلی کوچوں میں چپ راست کی صدائیں بلند ہوئیں۔ خاکی وردیاں، نکل کیے ہوئے بیلچے، نکل یعنی سفیدی مائل سیاہ رنگ کی ایک سخت دھات ہوتی ہے، تو یعنی جو اس کو ہارڈ بنا دیتی ہے۔ فوجی قواعد کے مظاہرے ایک ایسی طوفانی صورتحال کی خبر دیتے تھے جس میں کچھ کر گزرنے اور ٹکرا جانے کا عزم بھی تھا۔ جوش اور ولولہ عزم و احتیاط کی حدیں پھاند رہا تھا۔ ایسے میں جب جوان رگوں میں خون تڑپ رہا ہو، احتیاط کے تقاضے کون پورے کرتا ہے؟ حکومت نے طے کر لیا تھا کہ جنگ کے بڑھتے ہوئے سایوں میں کسی کو سر اٹھانے کا موقع نہ دیا جائے۔ جوش اور ولولہ اگر احتیاط نہیں دیکھتا تو اس کی روک تھام کے پس پردہ فکر و نظر کے سوتے بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ سوتے مطلب لہریں۔ خاکسار تحریک اس جوش اور ولولے کا ایک اظہار تھی جس میں برطانوی استعمار کے خلاف عسکری قوت کے سامنے صف آرا ہونے کا عزم تھا۔ ابھی آپ نے ایک لفظ استعمار پڑھا ہے، تو استعمار سے مراد نو آبادیات قائم کرنے اور دوسری حکومتوں کو اپنے ماتحت رکھنے کا نظام ہے۔ 1930 کے بعد سے برصغیر پاک و ہند میں عسکری قوت نے کئی روپ اختیار کیے تھے۔ عسکری مطلب فوجی قوت۔ ہندوؤں، مسلمانوں اور دوسری اقوام میں خدمت خلق کے سہارے منظم ہو کر عسکری طور پر اپنے آپ کو ایک مرکز پر جمع کرنے کی کئی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ علامہ مشرقی نے خاکسار تحریک کو جس اعلیٰ پیمانے پر منظم کیا، اس کے یکلخت ناکام ہو جانے کے بارے میں کئی رائے ہو سکتی ہیں۔ رائے مطلب اوپینینز، رائے کی جمع ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ ہاتھ جو تحریک کو اس بام عروج تک لے جاتے ہیں، بسا اوقات اسے سنبھال نہیں پاتے۔ منظم کرنے کے راستے اور تنظیم کو آگے بڑھانے کی تدبیریں بعض اوقات یکجا ہو نہیں پاتیں۔ سر سکندر کے خلاف غیظ و غضب کا شدید اظہار ہو رہا تھا۔ اب سر سکندر کون ہے؟ یہ نیچے تصویر ہے ان کی، اور یہ ایک یونینسٹ پارٹی تھی جو اس کے صدر متحدہ پنجاب، یعنی جو ابھی انڈیا میں ہے اور پاکستان میں ہے پورا پنجاب، اس کے گورنر ریزرو بینک آف انڈیا کے ڈپٹی گورنر بھی رہے تھے۔ اور تحریک پر جس خون آشامی سے حملہ کیا گیا، تو خون آشامی ویسے اس کا لفظی مطلب تو خون پینے کا عمل ہے، لیکن بے رحمی، اس کی وجہ سے خاکسار تحریک سے تعلق رکھنے والوں کی ہمدردیاں بھی حکومت کے خلاف تھیں۔ سر سکندر ایک گرداب میں آ چکے تھے۔ گرداب مطلب بھنور۔ ایک ایسے میں قرارداد لاہور کے لیے منعقد ہونے والا جلسہ، جس سے صرف چند دن کے بعد ہونا تھا، اپنے جلو میں غم کے کئی سائے لے کر آیا، یعنی اپنے ہمراہ۔ مسلم لیگ کا پنڈال منٹو پارک میں بنا، جو آج کل اقبال پارک کہلاتی ہے۔
اس زمانے میں مسلمانوں کے دلوں میں جو جوش و خروش موجزن تھا اس کا خارجی اظہار اس جلسے کی روداد میں ہوتا ہے۔ میں اس زمانے میں لاہور میں ہی تھا، میٹرک کا امتحان دے رہا تھا۔ اسلامیہ کالج اور اسلامیہ اسکولوں کے طالب علموں نے پہلی بار سیاسی جدوجہد میں شریک ہو کر اس جلسے کی کامیابی کا سامان کیا تھا۔ جلسے میں قائد اعظم کی ولولہ انگیز تقریر، AK فضل الحق کا قرارداد پیش کرنا۔ اب یہ دیکھیں اس اوپر تصاویر بھی ان رہنماؤں کی لگائی گئی ہیں، پہلے قائد اعظم کی ہے، پھر مولانا جو فضل الحق صاحب ہیں ان کی تصویر ہے، ان کو شیر بنگال بھی کہا جاتا ہے۔ نواب بہادر یار جنگ کی خطابت، نواب بہادر یار جنگ جو ہیں یہ تیسری تصویر ہے۔ مولانا ظفر علی خان کی شعلہ بیانی یہ چوتھی تصویر ہے۔ خلیق الزماں کی آتش نوائی یعنی پر اثر بیان، یہ 5 رہنماؤں کی تصاویر یہاں پہ لگائی گئی ہیں۔ قاضی عیسیٰ اور نواب اسماعیل کی تقریریں، جذبات کا وہ سیلاب تھا جس میں حاضرین بار بار نعرے لگاتے اور مستقبل کے خوش آئند منصوبوں کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کا عزم کرتے۔ کئی گھنٹے کے مسلسل اجلاس میں لوگوں کا تحمل اور انہماک دیدنی تھا۔ تحمل صبر کو کہتے ہیں، انہماک شغف مگن ہونا۔ رات گئے تک جلسے چلتے، لیکن جو رونق اور جو ولولہ یہاں کام کر رہا تھا، ٹھیک 10 برس پہلے راوی کے کنارے کانگریس کے اعلان آزادی نے اہل لاہور کو اس طرح متاثر نہیں کیا تھا۔ طالب علم رات گئے جلسوں میں شریک رہتے، اپنے محبوب لیڈروں کی تقریریں سنتے اور بالآخر یہ عزم لے کر اٹھتے کہ برِ صغیر میں مسلمانوں کو اگر زندہ رہنا ہے تو اب انہیں ہندوؤں کی طرف سے مایوس ہو جانا چاہیے۔ اپنی اقدار کے حوالے سے اگر زندگی بسر کرنی ہے تو الگ ملک کا مطالبہ ان کا آئینی حق ہے۔ اس احساس نے 7 برس کی قلیل مدت میں مسلمانوں کو اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے جدوجہد میں مصروف رکھا۔ شملہ کانفرنس، الیکشن، جلسے، جلوس، یہ سب لاہور کے مقدر میں تھے جس میں زندہ دلان لاہور نے تن من کی بازی لگائی۔ 14 اگست 1947 کی صبح سے قبل پنجاب پر کئی قیامتیں گزر چکی تھیں۔ جون کا اعلان، انگریزوں کی واپسی کا پروگرام، باؤنڈری کمیشن کا قیام اور اس طرح کے دوسرے مسائل نے نئی مملکت کے ظہور میں ایک اہم کردار ادا کیا، لیکن آزادی کی یہ صبح خوشیوں کے پیغام کے علاوہ غموں کی داستانیں بھی لے کر آئی۔ ان دنوں میں لاہور میں تھا۔ گورنمنٹ کالج کے نیو ہاسٹل کے دروازے کے باہر پولیس کی لاری کو جلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے بعد ہندوؤں اور سکھوں نے جس منصوبے سے پنجاب کو خون کے دریا میں بدل دیا، اس کی روداد بیان کرتے ہوئے ذہن میں آج بھی عجیب سی ہلچل سی محسوس ہوتی ہے۔ یہاں پر مصنف جو ہے وہ تقسیم ہندوستان اور قیام پاکستان کے وقت جو فسادات ہوئے، جس میں دونوں طرف لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی اور ہزاروں لوگ مارے گئے، یہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ کالج اور دوسرے ادارے بند ہوئے، آتش زنی، قتل و غارت روز کا معمول ہو گئے، اور اکثریت صوبے میں خود مسلمانوں کو اپنے بچاؤ کے لیے مدافعتی حربے اختیار کرنے پڑے، یعنی دفاعی۔ ان حالات میں مجھے لاہور سے باہر رہنا پڑا۔ میرا یہ زمانہ سنبھڑیال میں گزرا، جہاں والد صاحب ملازمت کے سلسلے مقیم تھے۔ پاکستان کی تاسیس یعنی بنیاد کا اعلان بھی میں نے سنبھڑیال میں ریڈیو پر سنا۔ سیالکوٹ کی حالت لاہور کے مقابلے میں زیادہ تشویشناک تھی۔ پاکستان مسلمانوں کے لیے جائے امن تھی، لیکن یہاں بھی ہندو اور سکھ ملازمین منمانی کر رہے تھے اور ہندو فوج ان کی پشت پناہی کر رہی تھی، یعنی سپورٹ کر رہی تھی۔ گرداسپور سے آنے والے مہاجرین عجیب المناک تاثر دے رہے تھے۔ ان حالات میں آزادی کی صبح نمودار ہوئی۔ اسی زمانے میں نے یہ ربائی کہی تھی، کیا ختم ہوئے سرور و کیف و مستی، کیا ٹوٹ کے رہ گیا طلسم ہستی، ایک شور سا اٹھ رہا ہے عالم عالم، ایک آگ سلگ رہی ہے بستی بستی۔ آزادی کی صبح نو خوشی اور غم کے دونوں پہلو رکھتی تھی۔ آزادی کی قربانیاں، مہاجرین کی آمد، مسائل کی یورش اور اندوہناک مناظر کی فراوانی مطلب کثرت، زیادتی۔ ایک طرف سرحد پار کے مصائب کی داستانیں تھیں، مصائب مصیبت کی جمع ہے، اور اس کے ساتھ یہ اطمینان بھی تھا کہ مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق اپنی دنیا بسا سکیں گے۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہی احساس پاکستان کو فکری سطح پر بچائے ہوئے ہے کہ مسلمانوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ انہوں نے عہد کیا تھا کہ اپنی اقدار اور اپنے کلچر کی حفاظت بھی ہمارا فرض ہے۔
پاکستان کی تخلیق مسلمانوں کی اجتماعی خواہشات کا نتیجہ تھی۔ انہوں نے یہ بھی عہد کیا تھا کہ وہ اپنی اقدار، اپنے کلچر کی حفاظت 2 قومی نظریے کے حوالے سے کریں گے، یعنی 2 نیشن تھیوری۔ آج کی نئی پود ان قربانیوں سے آشنا نہیں، نئی پود مطلب نئی نسل، آشنا نہیں، واقف نہیں، جو تخلیق پاکستان کے وقت دینی پڑی، اس سے آگاہ ہی نہیں کیا گیا، یعنی باخبری نہیں کیا گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ قصور کس کا ہے؟ آج کے نوجوانوں کے ذمہ یہ کام ہے کہ حقائق کو دیکھیں اور محاسبے کے عمل کو توڑ پھوڑ کی بجائے مثبت بنیادوں پر استوار کر کے پاکستان کی بقا کا سامان کریں۔ یہ سوال بھی ان کے ذمہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ قربانیاں دی گئی تھیں، کیا اب بھی انہیں یہ مقصد عزیز ہے، یا کسی نئے نصب العین میں پاکستان کی وما علینا الا البلاغ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سماجی زندگی کو ڈھالنا ہوگا۔ ہم تو صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ اگر آئندہ کے منصوبوں میں ماضی کا رشتہ کاٹ دیا گیا تو وہ بنیادیں ہی ختم ہو جائیں گی جس کے لیے پاکستان کی جدوجہد کی گئی تھی۔ تاریخی عمل ایک مسلسل عمل ہے اور اس کی جڑیں مسلمانوں کی سیاسی یعنی پولیٹیکل، معاشرتی یعنی سوشل اور فکری زندگی میں پیوست ہیں، یعنی گڑی ہوئی ہیں۔ اس کے بغیر جو درخت بھی لگایا جائے گا وہ ہوا میں لگے گا۔ ثقافتیں اور سیاسی نظام گملوں میں نہیں لگائے جاتے، ان کے لیے صدیوں کی روایات اور صدیوں کو تاریخی شعور درکار ہے۔ شعور کیا ہے؟ بیسیکلی یعنی کسی کام کو انجام دینے کا سلیقہ، پہچان یا سوجھ بوجھ پیدا ہونا، اسے شعور کہتے ہیں۔ تشکیل پاکستان کے وقت ہم لوگ جس دوراہے پر کھڑے تھے، پاکستان کا موجودہ نوجوان بھی آج اسی دوراہے پہ کھڑا ہے۔ اسے ایک فیصلہ کن طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے فکری اور تہذیبی سطح پر بہت سا کام کرنا ہوگا، اور ہم نوجوان نسل کے بارے میں متفکر ضرور ہیں، یعنی فکر مند ضرور ہیں، مایوس نہیں۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، یعنی اس قوم میں جذبات و احساسات اور شجاعت کی کمی نہیں ہے۔ اس قوم کو بس بیدار کرنے اور اس کے منصب کو یاد دلانے کی ضرورت ہے۔